بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ دو بڑے ہائی پروفائل کیسز اسلام آباد کچہری میں چل رہے ہیں۔ ایک ہے نور مقدم قتل کیس اور دوسرا عثمان مرزا کا جو معاملہ ہے E11 میں لڑکے اور لڑکی کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں کہ نور مقدم کیس سے متعلق تھوڑی اپ ڈیٹ ہے۔ آج جو ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی، اس میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن عطاء الرحمان اور ڈی آئی جی جو افضال کوثر ہیں، ڈی آئی جی آپریشن، وہ وہاں پہ کمیٹی کے سامنے، کمیٹی نے ان کو طلب کر رکھا تھا، وہ وہاں پہ موجود تھے۔ اور آج انہوں نے جب کمیٹی کو جو بریفنگ دینا شروع کی تو شروع میں ہی جو شیریں مزاری ہیں وفاقی وزیر انسانی حقوق، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا، اور یہ خبر پہلے بھی آ چکی ہے، کہ جتنے بھی اکیوزڈ ہیں، مرکزی ملزم اور اس کے 4 جو کو اکیوزڈ ہیں، اس میں ان تمام کے نام ECL پہ ڈال دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو افضال کوثر ہیں، ان کی جانب سے جو بریفنگ کا آغاز کیا گیا، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں لاہور سے جو فرانسک لیب ہے، پنجاب فرانسک ایجنسی، وہاں سے رپورٹس جو ہے کچھ موصول ہوئی ہیں اور کچھ جو ہے وہ موصول ہونا باقی ہیں۔ 5 قسم کی رپورٹس انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں سے ہم نے لینی تھیں، اور 2 قسم کی رپورٹس جو ہیں ہمیں ملی ہیں۔ ایک تو فنگر پرنٹس جو تھے جو آلہ قتل تھا اس کے، اور دوسرا جو فوٹو میٹری ٹیسٹ تھا اس کی رپورٹ جو ہے ہمیں موصول ہو گئی ہے۔ اور فوٹو میٹری ٹیسٹ جو ہے وہ ہے کہ CCTV میں جو بندہ نظر آ رہا ہے کیا وہ وہی ہے، مطلب قاتل، یا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ فیبریکیٹڈ کوئی ایسی ویڈیو جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ تو یہ ٹیسٹ اس لیے کروایا جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ 2 قسم کی ہمیں رپورٹس موصول ہو گئی ہیں، DNA اور 2 اور رپورٹس، 3 رپورٹس جو ہے ابھی ہم نے لینی ہے، اور یہ ہفتے کے روز اسلام آباد پولیس کو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ موصول ہوں گی۔ جب ان سے جو کمیٹی ممبران ہیں انہوں نے تھوڑی سی ان ڈیپتھ جو ہے وہ اس حوالے سے انویسٹیگیشن کے حوالے سے سوالات کرنے شروع کیے، تو ہمیشہ کی طرح پھر پولیس نے یہی کہا کہ یہ جو ہے وہ بڑا سینسٹیو کیس ہے، ہم اس میں اوپنلی جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے۔ بہت ساری باتیں آلریڈی میڈیا میں آ چکی ہیں، اور میڈیا میں جتنی باتیں آئی ہیں وہ ذرائع سے آتی ہیں، اور پولیس جو ہے اس کو بعض اوقات اون کر لیتی ہے، بعض اوقات اون نہیں کرتی، لیکن اس میں 90% ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو باقاعدہ مستند ذرائع سے ہی آ رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا جی وہ جو ان کیمرہ جو بریفنگ ہے اس میں تو ہم ہر چیز کھول کے آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن میڈیا کے سامنے ایسی بات نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے سینٹ کی جو انسانی حقوق کی کمیٹی تھی اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ ہر چیز کو چھپایا گیا تھا۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں چھپانا چاہ رہے ہیں؟ عثمان مرزا کا کیس اسی طرح ہوا، اسی طرح انٹیریئر کی کمیٹی تھی، وہاں پہ پوری بریفنگ دی گئی، A to Z پولیس نے بتایا اور کہاں سے تھا، وکٹمز کے حوالے سے بھی بتایا گیا۔ اس وقت ایسی چیز نہیں تھی، اب جو ہے بار بار یہ کیا کہا جاتا ہے کہ ان کیمرہ بریفنگ دی جائے۔ بہرحال ان کا استحقاق ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس جو فوٹو میٹری ٹیسٹ ہے اس میں ایک چیز جو ہے وہ اپنے ذرائع سے جو معلوم ہوئی ہے کہ پولیس کی جانب سے ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو جب اس مقتولہ کو گھسیٹ کر لے جا رہا تھا تو وہ CCTV میں نظر آ رہی ہے، تو اس سے ایک تو وہ اس کی تصدیق ہوئی ہے کہ یہ قاتل یہ وہی ہے، ظاہر مرزا، جو ظاہر جعفر۔ اور پولیس نے دوسرا جو شبہ ظاہر کیا ہے وہ ان میں یہ بھی ہے کہ وہ شاید جو خاتون ہے اس کے سر کے، اس کیونکہ سر پہ بہت زیادہ چھریوں کے نشان ہیں، تو سر جو ہے نا وہ شاید اس کو 2 ٹکڑے کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو یہ بھی پولیس نے اس میں شبہ ظاہر کیا ہے۔ اسی والے سے ایک اور اپڈیٹ ہے کہ جو ظاہر جعفر ہے، جب بیل ہو رہی تھی، آرگو ہو رہی تھی اسلام آباد کچہری میں، تو وہاں ان کے جو وکیل ہیں راجہ رضوان عباسی، انہوں نے اس چیز کی نشاندہی کی تھی کہ یہ جو قاتل ہے یہ پہلے اس کو انگلینڈ بھیجا برطانیہ میں ان کے والدین نے، تو وہاں سے یہ اس کو نشے کی لت پڑ گئی، وہاں سے واپس بلایا گیا، پھر امریکہ، پھر نشے کی لت پڑی، پھر واپس بلایا گیا۔ تو اب تھوڑی سی رپورٹس یہی آ رہی ہیں، پولیس نے بھی یہ کوشش کر رہی تھی کہ برطانیہ اور امریکہ میں اس کا کوئی ٹریک ریکارڈ ایسا ہو کہ جہاں وہاں پہ بھی اس نے کوئی ایسا ایکٹ کیا ہو۔ تو ایک رپورٹ جو ہے وہ دی نیشن کے ایک رپورٹر ہیں اسرار احمد راجپوت، شروع دن سے اس کیس کو کور کر رہے ہیں، انہوں نے آج یہ جو ہے سٹوری کی ہے نیشن میں، اور ان کے بقول 2015 میں وہاں پہ برطانیہ میں اسی طرح کا ایک جو اسی طرح کا تو نہیں لیکن اس نے کسی پر جو ہے وہ اٹیک کیا تھا، اور اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی جس طرح اس کے والدین کہتے ہیں کہ نشے کی لت تھی، ہو سکتا ہے ایسی ہی سچویشن ہو، لیکن اس اٹیک کے بعد یہ گرفتار ہوا، وہاں پہ اس کی جو ہے وہ بیل گرانٹ ہو گئی وہاں سے، لیکن وہاں سے یہ پاکستان آ گیا اور پاکستان سے پھر واپس نہیں گیا، اور اس کا نام جو ہے وہ UK نے بلیک لسٹ میں ڈال دیا۔ تو یہ ایک اس کے ساتھ ایڈیشنل جو ہے وہ اپڈیٹ تھی نور مقدم قتل کیس سے متعلق۔
اب دوسرے معاملے میں آتے ہیں، وہ عثمان مرزا کا کیس ہے، اس میں کو اکیوز جو ہے عمر بلال مروت، اس کی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج تقریباً آدھا گھنٹہ 35 منٹ اس پہ جو ہے آرگومنٹس ہوئے۔ اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو شیر افضل مروت ہیں، وہ عمر بلال مروت کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے پہلے تو FIR پڑھی گئی، پھر اس کے بعد دفعات کے حوالے سے الگ الگ انہوں نے بتایا کہ کون سی دفعہ پر کتنی سزا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہانی بتانا شروع کی، کہانی ہے کیا، سمپل سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کے آرگومنٹس تھے کہ ایک کیوں نام کا بندہ تھا جو عثمان مرزا مرکزی ملزم جو ہے اس میں، اس کا دوست تھا، اس کے ساتھ وہ کوئی ڈیل بھی کرتا تھا، یہ پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتے ہیں، تو وہاں پہ 1 کروڑ کا مسئلہ بنا، 1 کروڑ کا چیک تھا کیوں کا، عثمان مرزا کے پاس ڈس آنر ہوا، عثمان مرزا نے FIR کروائی، کیوں کو جیل بھجوا دیا۔ کیوں کی بیوی کے پاس یہ ویڈیوز تھیں اور اس نے ویڈیو وائرل کر دیں۔ تو بہرحال جج صاحب نے جب یہ ساری کہانی بتا رہے تھے، انہوں نے کہا آپ اس کے حوالے سے بتائیں کہ اس کا کیا جو ہے بنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی نہ تو FIR میں ہمارا نام ہے، نہ ویڈیو میں ہم نظر آ رہے ہیں، نہ جو ہے وہ پولیس کے پاس جو ٹیلی فون کا ریکارڈ ہے اس میں کہیں پہ بھی ہمارا جو ہے وہ مینشن کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ان کے وکیل نے کہا کہ جو 164 کی مجسٹریٹ کے سامنے بیان تھا اس میں بھی ہمارا ذکر موجود نہیں ہے، بتے کا ذکر بھی ہمارے اینڈ پہ موجود نہیں ہے، اگرچہ پولیس نے 1 لاکھ روپے کی ریکوری جو ہے ان کے اینڈ پہ ڈالی ہے۔ 11,25,000 روپے پولیس کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو متاثرہ لڑکا اور لڑکی ہیں ان سے لیا، اور 1 لاکھ روپے پولیس کہتی ہے اس سے ہم نے ریکور کر لیا ہے۔ تو یہ سارا کیس انہوں نے کہا کہ ہمارا رول کہیں پہ بھی نہیں بنتا۔ تو اس کے بعد ایک بات بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کہا جی فیئر ٹرائل ہم چاہتے ہیں، سوشل میڈیا اور میڈیا کے پریشر کی وجہ سے بہت ساری چیزیں نہیں ہو پا رہی، تو وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بار بار جب انہوں نے یہ کہا تو پھر جج صاحب نے کہا ایسا نہیں ہے، ہم سوشل میڈیا کو دیکھ کے تو نہیں فیصلہ کریں گے، فیصلہ ہم نے ریکارڈ کے مطابق کرنا ہے اور میرٹ پر فیصلہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جو وکیل ہیں مدعی لڑکا اور لڑکی کے حسن جاوید شورش، وہ آئے، انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ جو ان کا رول ہے وہ فیسیلیٹیٹر کا ہے۔ جس جگہ کی یہ ویڈیو ہے، جس جگہ کا یہ وقوع ہے، وہاں پر دروازے پہ یہ بندہ کھڑا تھا عمر بلال مروت، یہ فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا بندے اب اندر سے باہر، باہر سے اندر جو جا رہے تھے، تو اس کا باقاعدہ رول جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور 164 کی اسٹیٹمنٹ پہ بھی اس کا رول جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ جو ہے وہ کسی قسم کی جو ضمانت کے حقدار جو ہے وہ نہیں بنتے۔ انہوں نے بھی سارا اس قصہ جو ہے وہ بتایا، اور انہوں نے کہا کہ تقریباً 15 منٹ کی یا اس سے راؤنڈ اباؤٹ ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پہ آئی، لیکن جو پولیس کی انویسٹیگیشن کے مطابق 2.5 گھنٹے کی ویڈیو ہے، تو اٹ مین کہ 2.5 گھنٹے ایک بندے نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، تو اس کا باقاعدہ رول بنتا ہے۔ اسی طرح جس طرح جو لوگ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، جو ویڈیو بنا رہے ہیں اور جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو یہ ان کے آرگومنٹس تھے۔ تاہم جو جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں، ان کی جانب سے اس کیس میں اب جو فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ 75% چانس جو ہے میری آبزرویشن کے مطابق بیل ہو جائے گی، اور 25% چانس ہے کہ بیل نہیں ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہوگا اس میں کیا۔ تو اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، اس پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔